أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. تذکرہ چل رہا تھا رب العالمین کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلامی کا. جس کو ان آیات میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں اللہ پاک نے بھیجا اور اس سے گفتگو ہوئی. اس نے پوچھا تھا کہ موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق عطا کیا اور پھر اس کے مناسب اس کی ضروریات اور اس کے منافع کے لیے اس کی رہنمائی بھی کر دیا. اس کی تشریح میں نے عرض کیا تھا کہ حق تعالی شانہ نے سب سے پہلے عناصر اربع کو پیدا فرمایا. جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو پہلے حق تعالی شانہ نے عناصر اربع کو پیدا فرمایا اور انہی عناصر اربع سے پھر دوسری تمام مخلوقات کی پیدائش فرمایا. تو ہر چیز چاہے جاندار ہو چاہے غیر جاندار ہو، جتنی چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں ان کا مادہ خلق جو ہے وہ یہ عناصر اربع ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاص صفت کو فرعون کے سامنے ربوبیت کی دلیل میں پیش فرمایا. وجہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ حق تعالی شانہ کی ایسی صفت ہے جس کے اندر کوئی دوسرا معبود شریک نہیں ہے. دنیا میں جتنی چیزوں کی پرستش ہو رہی ہے، جتنی چیزوں کو پوجا گیا ہے، ایک کے اندر بھی ان چیزوں کی تخلیق کی صلاحیت نہیں ہے. جو پیدا ہوا انہی چار عناصر سے بنا.
یا 4 عناصر میں سے کسی عنصر سے بنا، تو ان عناصر کی پیدائش میں تو جب پیدا ہوا اس عنصر سے تو عنصر تو پہلے پیدا ہو چکا تھا، یہ بعد میں آیا۔ جس عنصر سے اس کو بنایا گیا اس کو یہ کیسے بنائے گا؟ تو اس زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی خلقت اور اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی کی ہوئی چیزیں ہیں جو اس کے بیچ میں نظر آ رہی ہیں۔ ان کی جو تخلیق ہوئی عناصر 4 سے ہوئی، اور وہ عناصر بھی ایسے ہیں کہ ایک عنصر دوسرے عنصر کو بنا نہیں سکتا، پیدا نہیں کر سکتا۔ مثلا پانی ایک عنصر ہے، یہ الگ ہے۔ آگ ایک عنصر ہے، یہ الگ ہے۔ آگ پانی نہیں بنا سکتی اور پانی آگ نہیں بنا سکتا۔ پانی اور آگ میں تضاد ہے جی۔ آگ پر پانی ڈالو گے آگ بجھ جائے گی، پانی پر آگ ڈالو گے پانی جل جائے گا۔ تو ان دونوں میں تضاد ہے۔ جب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا تو پیدا کیسے کرے گا، بنائے گا کیسے؟ ان عناصر 4 کی تخلیق میں کوئی بھی شامل نہیں ہے۔ ہر عنصر کی پیدائش اللہ پاک نے الگ الگ کی، سب کے الگ الگ اوصاف ہیں اور سب کے الگ الگ مراکز ہیں۔ ہوا کو پیدا کیا اس پوری فضا میں، اس کا مرکز اس فضا کو بنا دیا۔ مٹی کو پیدا کیا اس کرۂ ارض کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مرکز بنا دیا۔ پانی کو پیدا کیا تو الگ ہی اس کی دنیا ہے۔ اس زمین کی پانی کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پانی اتنی بڑی مقدار میں ہے کہ زمین کا کرہ تو اس کے اندر ڈوب جائے۔ پانی 4/3 پر پانی ہے اور 1/4 پر زمین ہے، تو اس کی تو مقدار بڑھی ہوئی۔ یہ زمین بھلا اس پانی کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ یہ تو اللہ نے روک لگا دی ہے بڑے بڑے پہاڑوں کو کھڑا کر کے، ورنہ پانی پوری زمین کو نگل جاتا۔ جس کی مقدار زیادہ ہے وہ تھوڑی مقدار کو کھا جائے گا نا۔ تو ان عناصر 4 کو اللہ پاک نے ایک دوسرے کی گرفت سے باہر رکھا ہے، ایک دوسرے کو ختم نہیں کر سکتا۔ سب کے مراکز الگ الگ ہیں، سب کے مقامات الگ الگ ہیں، وہ اپنی جگہ میں رہے گا۔ مٹی لاکھ چاہے کہ ہوا کو ختم کر دے، کیا اس کے بس کی بات ہے؟ ہوا لاکھ چاہے کہ میں مٹی کو اڑا دوں مگر نہیں اڑا سکتی، اس کی طاقت سے باہر۔ تو عناصر 4 کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، یہ بنیادی عناصر ہیں ساری مخلوقات کے، اور ان کے بنانے میں کسی بھی غیر اللہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ جب کوئی اس قابل نہیں ہے تو پھر وہ قابل عبادت کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ تفصیلات میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں۔ اس معقول اور انتہائی وزنی دلیل کو سننے کے بعد
فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ جس خدا کی اور جس معبود کی بات تم کر رہے ہو اور میں اسے نہیں مانتا ہوں، جس کی وجہ سے تم مجھے عذاب آخرت سے ڈرا رہے ہو، یہ بتاؤ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں اس دنیا میں، اس سے پہلے بڑی بڑی قومیں گزر چکی ہیں، قوم عاد گزرے، قوم سمود گزرے، قوم نوح گزری، ان لوگوں کا حشر کیا ہوا یہ بتائیے، ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ تو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ لوگ بھی اس وحدہ اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے نہیں تھے، تو پھر بتائیے کہ ان کا حال کیا ہوا؟ یہ سوال کیا تھا جی فرعون نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ پچھلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ میں کوئی عالم الغیب نہیں ہوں صحیح کہ جس چیز کو میں نے دیکھا نہیں، جس چیز کو میں نے جانا نہیں، یہ ساری باتیں میری معلومات سے باہر کی ہیں، اس کا جو علم ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ پچھلے لوگوں کے سارے اعمال بھی اللہ تعالی کے یہاں لکھے ہوئے موجود ہیں، محفوظ ہیں، اور پھر اللہ پاک نے ان کو اس کا بدلہ کیا دیا، یہاں سے جانے کے بعد انہیں اس کا نتیجہ کیا ملا، وہ بھی میری معلومات سے باہر، وہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ ہر آدمی کا عمل بھی ان کے ہر ریکارڈ میں محفوظ ہے، اور وہ جو اس کے ساتھ کریں گے اس کا علم بھی انہی کو ہے، اور جو جس کے ساتھ کیا، جس کو جو بدلہ دیا، اس کا علم بھی انہی کو ہے، باقی کسی کو اس کا علم نہیں۔ اور میرا رب ایسا ہے جس سے نہ تو غلطی ہوتی ہے اور نہ کبھی اس کے اوپر بھول طاری ہوتی ہے۔ ایک ہے غلطی کرنا اور ایک ہے بھول ہونا۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ آدمی چاہ رہا تھا کچھ، پہنچ گیا کہیں، اس کو غلطی کہتے ہیں، اور بھول یہ ہے کہ وہ چیز ہمارے قوت حافظہ ہی سے نکل گئی، غائب ہو گئی ہمارے دماغ سے، اس کو کہتے ہیں بھولنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ایسا ہے کہ جس پر نہ تو غلطی طاری ہوتی ہے اور نہ کبھی اس کے اوپر بھول طاری ہوتی ہے، وہ ہمہ وقت ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اس کا علم مستحضر رہتا ہے، وہاں غلطی کا امکان نہیں۔ وہ میرا رب ایسا ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا۔ میرا رب وہ رب ہے، میرا رب ایسا ہے، اور میرا رب کیا؟ وہ سب کا رب ہے، جو مانے اس کا بھی رب ہے، جو انکار کرے اس کا بھی رب ہے۔ ماننا نہ ماننا تو ہمارا کام ہے، اور پیدا کرنا اور رب ہونا یہ تو اس کی صفت ہے، تو رب سب کا ہے۔ خوش قسمت وہ ہے جو اس کو پہچان لے اور اپنا رب مان لے، بد قسمت ہے وہ آدمی جو انہیں اپنا رب تسلیم نہ کرے۔ تو ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا۔ انسان کا جو بنیادی عنصر ہے وہ ہے مٹی۔ عناصر تو چاروں پائے جاتے ہیں اس کے جسم کے اندر،
مگر بنیادی عنصر جو ہے وہ ہے مٹی. مٹی. اسی مٹی سے بنا اور اس کی ضرورت کا سارا سامان اللہ نے اسی مٹی پہ رکھ دیا. کچھ اندر کچھ باہر. چنانچہ انسان کی ساری ضرورت اسی مٹی سے پوری ہوتی ہے. جس مٹیریل سے آپ مکان بناتے ہیں مٹی ہی سے بنا ہوا ہے. اینٹ پتھر ہے وہ مٹی ہی کی چیز ہے. سیمنٹ گارا ہے وہ بھی مٹی ہی ہے. آپ کے کھانے کا جتنا سامان تیار ہو رہا ہے سب اسی زمین سے تیار ہو رہا ہے, مٹی سے تیار ہو رہا ہے. چاہے جتنا بڑھیا چیز ہو اور چاہے جہاں آپ بیٹھ کے اس کو کھا لیں, چاہے زمین پہ بیٹھ کے کھا لیں چاہے آسمان پہ بیٹھ کے کھا لیں, لیکن پیدائش اس کی زمین ہی پہ ہوئی ہے. ہوائی جہاز میں چلنے والے کتنا بڑھیا بڑھیا کھانا ہوائی جہاز کے اندر کھاتے ہیں, مگر ایک چیز وہاں کی بنی ہوئی ہے, سب اسی مٹی کی بنی ہوئی ہے. کپڑا آپ پہنتے ہیں, جس چیز سے کپڑا تیار ہوتا ہے اس کا مادہ مٹی ہی ہے, زمین ہی سے ملتا ہے. پینے کے لیے پانی بہت دور تھا, اگر سمندر میں جانا ہوتا تو ہر آدمی پہنچ بھی نہ پاتا. صحیح. مرکز تو سمندر ہے, مگر اللہ پاک نے پانی کو پھیلا دیا ہے پوری زمین پر. جہاں ہو پانی وہی مل جائے گا. نیچے کھودو تو زمین کو, اسی زمین کے اندر سے آپ کو پانی بھی مل جائے گا. اسی زمین کی چیزوں میں آپ کو آگ کا سامان بھی مل جائے گا. پہلے چخماق کے ذریعے سے آگ جلائی جاتی تھی, اب اس کی جگہ بہت سارے دوسرے سامان دریافت ہو گئے ہیں. دیا سلائی آپ رکھے رہتے ہیں گھر میں اور دن سے آگ لگا لیتے ہیں. تو کھانے پینے کا سارا سامان اسی مٹی سے, پہننے اوڑھنے کا سارا سامان اسی مٹی سے, مکان بنانے کا اور سر چھپانے کا جو جتنا سامان سب اسی مٹی سے. تو اپنی ضرورت کی, ارے بھائی یہ گاڑیاں بھی اگر آج اچھی اچھی گاڑیاں آ رہی ہیں, چل رہی ہیں سڑکوں پر, سڑکیں بن رہی ہیں, مٹیریل کہاں کا ہے؟ سب مٹی ہی کا تو ہے. تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, بنیادی عنصر مٹی, اور اسی مٹی کے اوپر آپ کی ساری ضروریات کا سامان رکھ دیا ہے. یہ بات الگ ہے. اللہ نے زمین بہت بڑی بنائی. ابھی انسانی آبادی اتنی نہیں ہوئی ہے کہ کل آباد ہو جائے پوری زمین پر, اور خدا نہ کرے کہ کہیں پوری آبادی ہو جائے. اگر پوری آباد ہو جائے گی تو جائے گی کہاں؟ مختلف سامانوں کو, قیمتی قیمتی دھاتوں کو, قیمتی قیمتی سامانوں کو اللہ نے اسی مٹی پہ رکھا ہے. مگر زمین کے مختلف حصوں میں مختلف چیزوں کی پیداوار ہوتی ہے. کہیں لوہا ملتا ہے تو کہیں پتھر ملتا ہے, کہیں سنگ مرمر ملتا ہے, کہیں چونا ملتا ہے, اور کہیں ہڑتال ملتی ہے, کہیں پیتل ملتا ہے, کہیں تانبا ملتا ہے, کہیں سونا ملتا ہے, کہیں چاندی ملتی ہے. یہ چیزیں ساری کی ساری اسی زمین پہ, مگر ہر جگہ نہیں ہے. اللہ نے انسان کو جیسے بے شمار انسان پیدا کر دیا ہے, اسی اس کی ضرورت کا بے شمار سامان بھی پیدا کیا ہے. تو زمین کے ایک حصے میں سارا سامان سماتا کہاں؟ اس لیے زمین کے مختلف طبقات پر اور مختلف حصوں پر اللہ نے انسانی ضرورت کا سامان رکھا ہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا راستہ بھی ملے. اگر ایک جگہ کا آدمی دوسری جگہ نہیں پہنچ سکے گا تو سامان ضرورت کا وہاں رکھا ہوا ہے, پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو اس سے فائدہ اٹھائے گا کیسے؟
اس لیے اللہ پاک نے اس زمین کے مختلف حصوں پر اپنی ضروریات کا سامان رکھ دیا ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے اللہ نے راستے نکال دیے۔ یہ بھی اللہ کا احسان۔ اگر یہ راستے نہ ہوتے تو ایک جگہ کا آدمی دوسری جگہ پہنچ نہ پاتا۔ پتا چلا کہ یہ راستہ بھی اللہ تعالی کا ایک انعام ہے۔ اور راستہ کسی کے ایک دفعہ گزر جانے سے نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے یہ بھی مقدر ہوتا ہے کہ راستہ کدھر سے کدھر کو رہے گا۔ ہمارے آپ کے چاہنے سے راستہ متعین نہیں ہوتا، جس راستے کو اللہ چاہتے ہیں اسی کو راستہ بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ رب وہ ہے جس نے اس زمین کو فرش بنایا، ساری ضرورت کا سامان بھی ہے، ساتھ ساتھ ٹھہرنے کے قابل بھی ہے۔ سامان تو سب ہوتا، مگر ٹھہرنے کے قابل نہ ہوتی زمین تو بھی ہم فائدہ نہ اٹھا پاتے۔ تو ساری ضرورت کا سامان بھی اس میں رکھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ یہ ہمارے ٹھہرنے کے قابل بھی اللہ نے بنایا ہے۔ چنانچہ ہر آدمی اسی زمین پر سوتا ہے، اسی پہ کام کاج کرتا ہے، اور اسی پر آرام بھی کرتا ہے، اسی پہ رات بھی گزارتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو انسان پر اللہ پاک نے کیے ہیں۔ تو فرمایا رب وہی ہے جس نے اس زمین کو فرش بنایا، ٹھہرنے کے قابل بنایا، آرام کے قابل بنایا، مٹی کو نرم بنایا۔ اگر مٹی اتنی سخت ہو، اگر مٹی کو سخت اللہ نے بنایا ہوتا تو بھی آدمی اس مٹی سے پورا فائدہ نہ اٹھا پاتا۔ صحیح۔ زمین اگر سخت ہوتی اور پھاوڑا اس کے اوپر نہ چلتا تو پھر مکانات کیسے بنتے، پھر زمین ہموار کیسے کی جاتی، یہ چبوترے کہاں سے بنتے، یہ میدان کہاں سے بنتے جہاں اجتماع ہوتا۔ یہ سب اللہ پاک نے اسی مصلحت سے بنایا ہے، تاکہ چونکہ انسان کے لیے ہی اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس لیے اس قابل بنایا ہے کہ انسان اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اللہ پاک نے اس کے اندر راستے بھی نکال دیے۔ ارے زمین تو زمین ہے، اللہ پاک نے تو سمندروں میں بھی راستے بنا دیے۔ اور جب تلاش کی گئی تو پتا چلا کہ اللہ پاک نے آسمانوں میں بھی راستہ بنایا ہے۔ انہی راستوں سے انبیاء علیہ السلام معراج میں گئے ہیں، اور وہی راستے ہیں فضائی راستے جس کے اندر آج جہاز دوڑ رہے ہیں۔ انسان نے تحقیق کیا، ریسرچ کیا، وہاں تک پہنچ گیا۔ اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے اس کو عقل و دماغ دیا ہے، جس کے اندر ریسرچ و تحقیق کا مادہ رکھا ہے۔ یہ جتنا کھوج لگاتا ہے، جتنی ریسرچ کرتا ہے، اتنے ہی فائدے کی چیزیں روشن ہوتی چلی جاتی ہیں اور فائدے کی چیزیں دریافت ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اتنے راستے اللہ پاک نے بنا دیے۔ تو فرمایا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، تمہارے لیے اس کے اندر اللہ نے راستے بھی نکال دیے۔ پہاڑوں میں بھی راستے بنا دیے، وادیوں میں بھی راستے بنا دیے، اور میں نے بتایا کہ سمندروں میں بھی راستہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو سمندر میں ایسا راستہ بنا تھا کہ جس کو ساری دنیا دیکھتی ہی رہ گئی، اور آج تک دنیا اس کو بھلا نہیں سکی ہے، ایسا راستہ بنا تھا۔ لیکن اللہ پاک نے اور بھی راستے بنائے تھے جو بعد میں انسان نے دریافت کیے، اور آج اسی کے اوپر کشتیاں چل رہی ہیں، پانی کے جہاز چل رہے ہیں۔
ہر راستے سے جہاز نہیں جا سکتا. جہاز کے چلانے کے لیے راستے ہیں، فضا میں چلانے کے جہاز جو ہیں ان کے لیے بھی راستے ہیں، اور پانی میں جو جہاز چلتا ہے اس کے بھی راستے مقرر ہیں. ان راستوں سے ہٹ جاتا ہے تو جہاز تباہ ہو جاتا ہے. پتہ چلا اس زمین کے بھی ہر طبقے میں اور ہر حصے میں اللہ نے راستہ بنایا ہے. سمندروں میں بھی راستہ بنا دیا ہے، اور انسان کے لیے اڑنے کے راستے بھی بنا دیے. یہ بھی اللہ پاک کا احسان ہے. تو رب تو وہ ہے جو یہ سارا کام انجام دیا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اوپر سے اللہ نے بارش نازل کی ہے. زمین کے ہر طبقے میں، زمین کے ہر حصے پر اوپر بآسانی پانی نہیں ملتا. بعض خطے زمین کے ایسے ہیں جہاں پانی بہت گہرائیوں میں ہوتا ہے اور وہاں تک آدمی کا پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے، ہمارے ایسے ملک میں جہاں پانی کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہے، پھر بھی اگر وہ نیچے ہی سے پانی لانے کا سلسلہ جاری رہتا تو لوگ زمین کے اوپر سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا پاتے، نہ اتنی وافر مقدار میں پانی نکال پاتے، اور نہ اتنا سامان پیدا ہوتا. آج ٹیوب ویل کا زمانہ آیا، پانی کھینچنے کا ایک ذریعہ نکل آیا، دیکھ لیے پیداوار بڑھ گئی. اور یہی پانی جب نیچے سے پور کے ذریعے سے اور بیلوں کے ذریعے سے کھینچ کر کے نکالا جاتا تھا تو کہاں اتنی ہریالی تھی اور کہاں اتنی پیداوار تھی. زمینیں یہی تھی، پیداوار 10واں حصہ بھی نہیں تھی. اور آج تو میں سمجھتا ہوں سینکڑوں گنا پیداوار بڑھ چکی ہے. اس لیے اللہ پاک نے سسٹم رکھا ہے اوپر سے پانی برسانے کا. یہ انسان ہی کے لیے اوپر سے پانی برستا ہے، پوری زمین سیراب ہو جاتی ہے، پانی کی ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. بڑی آسانی کیا بلکہ فری میں ہو جاتی ہے. آدمی کو کچھ ہی نہیں کرنا پڑتا، اللہ پاک اپنی جانب سے پانی بھیج کر کے پوری زمین کو سیراب کر دیتا ہے. اس ٹیوب ویل کے زمانے میں بھی اگر 2 سال بارش رک جائے تو آپ پانی پینے کے لیے ترس جائیں گے. ٹیوب ویل سارے کے سارے کھڑے رہ جائیں گے، پانی نہیں ملے گا. اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے، پانی کے بغیر یہ جیے گا نہیں، اس لیے کہ اس کے عنصر میں داخل ہے پانی، یہ جی نہیں سکتا ہے. اور زمین کی گہرائیوں سے پانی نکالنا بھی اس کے لیے آسان کام نہیں، بڑا مشکل کام ہے. اس لیے اللہ نے اوپر سے پانی اتارنے کا سلسلہ جاری فرما دیا. یہ ہے احسان اس رب کا جس رب کے ہم اقراری ہیں اور تو اس رب کا انکاری ہے. وہ رب ایسا ہے. اب یہ بھی بتانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو بھی ایک رب بنا ہوا ہے اور اپنی پبلک کو اپنا بتاتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. اب تو دیکھ لے کہ تیرے اندر کون سی صفت ہے اس میں سے جو صفات پروردگار عالم کی ہیں. تو اپنے اندر دیکھ لے ٹٹول کون سی صفت ہے تیرے اندر اس میں کی. ظاہر ہے ایک صفت بھی کسی انسان، فرعون کا کسی میں یہ اوصاف نہیں ہے، اس پر کسی کو قدرت نہیں. پھر حق تعالی شانہ کا کلام پیش فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. چونکہ مفسرین نے لکھا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ختم ہو جاتا ہے. آگے اسی پر متفرع کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام اس کے سامنے مزید پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، آسمان سے پانی اتارتے ہیں ہم اور پھر اسی سے مختلف قسم کے نباتات، پیڑ پودے، گھاس پھوس، بوٹیاں، جڑیاں، پھل پھول، مختلف اجناس، مختلف اقسام، مختلف انواع کے بے شمار افراد ہم اسی پانی سے پیدا کر دیتے ہیں. اللہ نے اس زمین کے اوپر اتنی جڑی بوٹیاں پیدا کیا ہے
کہ کوئی آدمی ساری جڑی بوٹیوں کو نہ پہچانتا ہے نہ ان کے نام جانتا ہے. آپ کے پاس پڑوس میں اتنی گھاسیں پیدا ہوتی ہیں کہ آپ ان کا نام نہیں جانتے. پھر یہ بھی دیکھیے ہر جڑی بوٹی، ہر پیڑ پودا، اس کی الگ الگ خصوصیات، الگ الگ قوتیں، الگ قسم کے پھل، الگ قسم کی مٹھاس، الگ قسم کے رنگ و روپ. تھوڑے سے کسی ایک چیز پر آپ نظر ڈال لیجئے تو بے شمار ہوگا. کتنے پھول اگتے ہیں اس زمین کے اوپر پودوں میں، آپ گن نہیں سکتے، آپ بتا نہیں سکتے، قسم نہیں بتا سکتے. پھول کی گنتی تو چھوڑ دو، آپ قسم نہیں بتا سکتے. پیڑ اگتا ہے، اسی مٹی سے اگتا ہے، اسی پانی سے اس کو بھی طاقت ملتی ہے، مگر کوئی پیڑ کالا ہوتا ہے، کوئی پیڑ سفید ہوتا ہے، کوئی پیلا ہوتا ہے، کوئی لال ہوتا ہے، کوئی ہرا ہوتا ہے. پھر اس کے اندر سے نکلنے والے جو پھل اور پھول ہیں ان کے ایک قسم کے، یعنی ایک جنس کے پودے، قسمیں الگ الگ. یہی مکوئی پائی جاتی ہے اپنے یہاں، مکو 2 قسم کی ہے، بلکہ اور آپ آگے جائیں گے ذرا سے تحقیق کریں تو 4-5 قسم کے تو ہم نے دیکھا ہے. ایک کا پھل لال ہوتا ہے، ایک کا پھل کالا ہوتا ہے، ایک کا پیڑ ایک دم ہرا ہوتا ہے، ایک کا پیڑ کالا ہوتا ہے. اور ایک قسم وہ ہے جو غلاف میں ہوتی ہے. عام طور پر مکو جو ہے وہ غلاف میں نہیں ہوتی، وہ اس کا دانہ کھلا ہوا ہوتا ہے. مگر ایک قسم جس کو کانا پوٹی آپ لوگ بولتے ہیں وہ غلاف کے اندر ہوتی، وہ بھی مکوئی ہے. یہ قسم وہ بھی ہے. اور بعض قسم ہم نے دیکھا ہے بازاروں میں بکتی ہوئی، اتنی بڑے بڑے دانے اس کے. ایک ہی چیز، رنگ الگ الگ، اور جتنے رنگ اتنی خصوصیات، اتنے ہی اس کے اوصاف. ایک چیز ایک جگہ استعمال ہوتی ہے، دوسری چیز اس جگہ استعمال نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سب کے تاثیرات الگ ہیں، سب کے خواص الگ الگ ہیں. مکو کی جگہ پہ کانا پوٹی اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو مکو والا فائدہ نہیں مل سکتا. اس کے خصوصیات الگ ہیں، اس کی خصوصیات الگ ہیں. بعض دودھ ہوتے ہیں، بعض پودوں میں دودھ ہوتا ہے، برگد میں بھی دودھ ہوتا ہے، اور مدار میں بھی دودھ ہوتا ہے. اسی زمین سے اس کو بھی غذا ملے، اسی زمین سے اس کو بھی غذا ملے. وہ بھی پیڑ ہے، وہ بھی پیڑ ہے، اس میں بھی پتے ہیں، اس میں بھی پتے ہیں، اس کا پتا بھی ہرا، اس کا پتا بھی ہرا، دونوں میں دودھ، لیکن دونوں کی تاثیرات بالکل الگ الگ ہیں. برگد کا دودھ دافع جریان، اس کو کھلایا جاتا ہے، آدمی اس کو کھاتا ہے. اور مدار کا دودھ ذرا جیب پہ رکھ لیجئے تو کٹ جائے گی جیب. جس چیز پہ آپ رکھ دیں گے وہ زخم پیدا کر دے گا. ہے تو دودھ ہی. کتنا سوچو گے، جتنا سوچتے چلے جاؤ گے گہرائی میں، اتنے ہی انکشافات ہوتے چلے جائیں. چچڑا کی پتی آپ پلا دیجئے، پیشاب جاری ہو جائے گا. مدر بول ہے. اور آپ کو سردی ہو گئی ہو، پیشاب بڑھ گیا ہو، نزلہ زکام ہو رہا ہو، جو شادہ کی پتی، اس کی بنفشہ کی پتی پلا دیجئے، سب ٹھہر جائے گا اپنی اپنی جگہ. ایک سے بہنا شروع ہو گیا اور ایک سے سب رک گیا. یہ حرارت پیدا کرتا ہے، وہ برودت پیدا کرتا ہے. یہ حار ہے، وہ بارد ہے.
اللہ نے اس زمین کے اوپر اپنی پہچان کے لاکھوں دلیلیں پیدا کی ہیں، غور کرو تو صحیح۔ زمین کے ایک ذرے پر بھی اگر نگاہ ڈالو گے اللہ کی قدرت دکھائی دے گی۔ پیغمبر ہیں، ایسے دلائل پیش کیا، ایسے دلائل پیش کیا جس کا جواب پوری دنیا کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ۔ ارے پہاڑوں پہ مت جاؤ، ہر آدمی پہاڑ پہ نہیں جا سکتا، آسمانوں پہ مت جاؤ، جہاں ہو انہی چیزوں میں ذرا غور کر کے دیکھ لو۔ یہیں پر یہاں سے لے کے مسجد تک اتنی گھاسیں اگی ہوئی ہیں جن کا نام کوئی نہیں جانتا، خصوصیات تو کیا جانے گا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اس علاقے کی گھاسیں دوسری قسم کی ہوتی ہیں، دوسرے علاقوں میں چلے جائیے تو وہاں گھاسوں کی قسمیں بدل جاتی ہیں، وہاں دوسری قسم کی گھاسیں ہوتی ہیں۔ کیسی کیسی مخلوق اللہ نے بنایا ہے۔ یہ انسان جو اپنی معبودیت لوگوں کو جتاتا ہے اور لوگوں سے اپنی معبودیت منواتا ہے، یعنی اپنے کو پجواتا ہے، کون سی صلاحیت ہے اس کے اندر؟ تو فرمایا ازواجا من نبات شتیٰ، مختلف قسم کی نباتات، گھاس پھوس، جڑی بوٹیاں، پیڑ پودے ہم نے اسی پانی سے نکال دیا، جو مختلف انواع کے ہیں، مختلف اوصاف کے ہیں، مختلف تاثیرات کے ہیں اور مختلف رنگ و روپ رکھتے ہیں، اور غذا سب کو ملتی ہے اسی مٹی سے اور پانی سے۔ سب کو ایک طرح ہونا چاہیے تھا مگر ایک طرح نہیں، سب الگ الگ۔ اطباء نے لکھا ہے کہ یہی آم جو ہم لوگ کھاتے ہیں، جن پیڑوں سے پیدا ہوتے ہیں، کھٹے اس کے یہ جو دیسی آم ہوتے ہیں، اور خاص طور سے ان میں جو کھٹو ہوتے ہیں ان کی تاثیر دوسری ہوتی ہے، جو میٹھو ہوتے ہیں ان کی تاثیر دوسری ہوتی ہے۔ بحری آم کی تاثیر اور ہوتی ہے اور بڑے آموں کی تاثیر اور ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اس میں اپنا سر کھپایا ہے ان کو یہ حقائق معلوم ہے۔ اطباء کا یہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی اس خلقت میں گھوم گھوم کر کے تمام چیزوں کا تجربہ کر کے لکھ دیا ہے تاکہ بعد کے آنے والے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ پھر تعالیٰ شانہ نے فرمایا کلوا ورعوا انعامکم، اس زمین کے اوپر بے شمار چیزیں ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اب تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، ان کا بھی پیٹ بھرے تمہارا بھی پیٹ بھرے، ان کا پیٹ بھرے گا، یہی چارہ وہ کھائیں گے، وہ چارہ ان کے پیٹ میں جائے گا، اس کے بعد وہاں سے جو دودھ نکل کے آئے گا اس کی تاثیر کچھ اور ہی ہوگی۔ یہی دانہ آپ کھاؤ، دودھ والی قوت تھوڑے پیدا ہوگی چاہے جتنا دانہ کھاؤ، اسی کو بکری کھائے اور پھر بکری سے دودھ نکلے، اب دیکھو کتنی قوت اس کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ دودھوں میں بھی تاثیرات الگ الگ، بکری کے دودھ کی تاثیر الگ، گائے کے دودھ کی تاثیر الگ، بھینس کے دودھ کی تاثیر الگ۔ آج کل ایک ڈینگو بخار چل رہا ہے اور وہ دوسرا بخار جو ابھی تک چل رہا تھا ٹائیفائڈ، اس میں لوگ بتاتے ہیں کہ خون گھٹ جاتا ہے، تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں بکری کا دودھ، بکری کا دودھ، بکری کا دودھ، بکری کا دودھ پلاؤ، بکری کا دودھ۔ تو بکری کا دودھ یہاں گائے اور بھینس کے مقابلے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی پینا ہی نہیں چاہتا، فری میں دے تو نہیں پیتا۔ میں نے سنا کہ بمبئی میں ایک زمانے میں 1000 روپیہ کلو بکری کا دودھ بک گیا، 1000 روپے کلو کا بکری کا دودھ بک گیا۔ ہم کو آپ کو فری میں یہ چیزیں اور یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اس لیے ہم لوگ اس کی قدر نہیں جانتے۔ ہاں جب کہیں پھنستے ہیں تب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے، ان بکریوں کے دودھ کی کیا قیمت ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے
اجازت دے دی، یعنی تمہیں قدرت دے دیا، میں نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو کھلاؤ، اور بعد میں اس جانور کا فائدہ بھی تمہیں کو ملے گا۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس کے اندر عقل والوں کے لیے دلیل ہے، عقل والوں کے لیے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، پتہ چلا بے عقلوں کے لیے نہیں ہے، عقل مندوں کے لیے دلیل ہے۔ جن کی آنکھیں پٹ ہے وہ کیا دیکھے گا؟ دیکھے گا تو وہ دیکھے گا جس کی آنکھیں کھلی ہوئی۔ یہ ہے تعالی شان۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں آ رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور پھر دوبارہ اسی مٹی میں ہم تمہیں واپس بھی کر دیتے ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اسی مٹی سے دوبارہ ہم تمہیں پھر نکالیں گے۔ تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔